اردو کہانی پچھتاوا۔ میرا ایک دوست صحافت سے وابستہ ہے۔ ہر سال عید کے موقع پر کسی نہ کسی ٹرسٹ، اولڈ ہوم یا جیلوں میں پروگرام کرنے جاتا ہے۔ لوگوں کی دکھ بھری اور یہاں تک پہنچنے کی داستانیں ریکارڈ کرتا ہے۔ اس نے مجھے ایک شخص کی کہانی سنائی جو میں اسی کی زبانی پیش کرتا ہوں۔ میرا نام محمد علی ہے۔ ایک عید پر میں ایک نجی اولڈ ہوم میں ریکارڈنگ پر اپنی ٹیم کے ساتھ گیا۔ اس بار ضد کر کے میرا بیٹا حسن بھی ساتھ آ گیا۔ خیر میں اپنے کام میں لگ گیا۔ سب کی زندگی کی کوئی نہ کوئی کہانی تھی۔ ایک شخص بہت صاف ستھرا چہرے سے، کوئی پڑھا لکھا اچھی فیملی کا لگ رہا تھا۔ میرا بیٹا حسن ٹیم ممبر کے ساتھ کھڑا تھا تو اس شخص نے اسے اپنے پاس بلایا اور گلے سے لگا کر افسردہ ہو گیا اور دعائیں دینے لگا۔ میں اس کی طرف گیا اور سوال کیا، سر کیا ہوا؟ آپ کے ساتھیوں کی طرح آپ کے بچوں نے بھی قدر نہیں کی جو یہاں چھوڑ گئے؟ وہ بولے، نہیں، میرے بچے بہت اچھے تھے، ہم نے ہی ان کی قدر نہیں کی۔ یہ سب سے الگ جملہ سن کر میری دلچسپی بڑھی۔ وہ مستقل میرے بچے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ وہ بولے، میرا بیٹا اتنا بڑا تھا تو میں نے کبھی اسے اپنے ساتھ نہیں رکھا، دیکھو وہ صاحب اپنے ساتھ لائے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، یہ میرا بیٹا ہے حسن، ضد کی تو لے آیا۔ انہوں نے معذرت کی اور بہت خوش ہوئے۔ میں نے کہا، سر برا نہ مانے تو اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ عوام جان سکیں کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بتانے لگے، میرا نام ریحان ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں سیٹھ ریحان کنسٹرکشن کی دنیا کا مشہور نام تھا۔ میری فیملی میں بیوی شبینہ جو ایک سوشل ورک ادارہ چلاتی تھی، بیٹا ارمان اور بیٹی مائرہ تھی۔ ہم میاں بیوی بہت مصروف زندگی گزار رہے تھے۔ حالانکہ میں نے کئی بار شبینہ سے کہا بھی کہ تم بچوں پر توجہ دو، میں تو مصروف ہوتا ہوں، آپ کسی کو ذمہ داری دے کر گھر دیکھو، پر شبینہ کو اس ادارے کی وجہ سے روز میٹنگ، وزٹ، لوگوں سے میل ملاپ، ان کے کام آنے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ بچے اب سمجھدار ہو گئے تھے اور ہمارے پیار کی کمی کو محسوس کرنے لگے تھے۔ مجھ سے تو بہت کم ہی ملاقات ہوتی تھی، پر ماں جب گھر آتی تو بچے شکوہ کرتے۔ شبینہ انہیں پیار کرتی اور چیزیں دیتی کہ دیکھو میں مصروف ہوتی ہوں تو میں نے تمہاری دیکھ بھال کے لیے فاطمہ آنٹی کو رکھا تو ہے، جو بھی کام ہو بتا دیا کرو، بلکہ وہ خود خیال کرے گی، میں نے اس کو سمجھایا ہوا ہے۔ وہ کہتے، ماما ہمیں ملازمہ کی نہیں، ماں باپ کی ضرورت ہے۔ اسکول میں سب کے ماں باپ آتے ہیں اور چھٹی پر اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، پھر ساتھ لے جاتے ہیں۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ آئیں، پیار کریں، پوچھیں آج کیا پڑھایا اسکول میں۔ بس وہ تھوڑی دیر سینے سے لگاتی، پھر کوئی کال وغیرہ آ جاتی تو اس میں مصروف ہو جاتی۔ وہ بچے تھے، اپنے جذبات کی ترجمانی نہیں کر پاتے تھے۔ اب دونوں بچے بجھے بجھے سے رہتے تھے اور طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، پر میں نوٹ بنانے میں اور شبینہ اپنے شوق کی تسکین میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ بچوں کو رسمی طور پر پیار کیا، کھلایا پلایا، خرچہ دیا، بس سمجھے اپنا کام پورا کر دیا۔ جب میری والدہ حیات تھی تو ہمیں سمجھاتی تھی کہ تم دونوں غلط کر رہے ہو، اس عمر میں بچوں کو ماں باپ کی توجہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، انہیں ٹائم دو۔ تو ہم ٹال دیتے کہ ارے امی آپ ہیں نا تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ دادی کے انتقال کے بعد تو بچے بالکل پیار اور توجہ سے محروم ہو گئے تھے۔ ارمان بچپن سے جذباتی تھا، وہ فاطمہ آنٹی سے بھی بدتمیزی کرتا تھا، جبکہ مائرہ اس کے مقابلے میں ٹھنڈے مزاج کی تھی۔ وہ سمجھاتی تھی، بھائی آنٹی بڑی ہیں، ان سے ایسے بات نہ کیا کریں۔ وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، اب بچے جوان ہو گئے تھے اور اب ہم سے ان کی پیار کی حسرتیں دم توڑ گئی تھی شاید۔ ارمان نے باہر اپنے دوست بنا لیے تھے اور وقت پاس کر لیتا تھا، اور مائرہ اپنی سہیلیوں میں اور پڑھائی میں لگی تھی۔ رشتوں کی محبت انہیں دی نہیں تو ان کی شخصیت بکھر کے رہ گئی۔ انہوں نے اپنے پیار کی محرومی کی کمی پوری کرنے کے لیے باہر دوستوں کا سہارا لیا۔ بدقسمتی سے ارمان کو وہاں غلط ماحول ملا۔ ارمان کے دوستوں نے نشے کی لت میں لگا دیا۔ شراب نوشی، جوا اور غیر قانونی ہتھیاروں کا استعمال وغیرہ عام سی بات تھی۔ ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہمارے بچے اندر سے کس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ہم تو بس اسی کو پرورش سمجھ رہے تھے کہ گاڑی بنگلہ، ساری آسائشیں، اچھا لباس، اچھی خوراک مہیا کر رہے ہیں۔ مجھے پہلا جھٹکا جب لگا
ایک دن تھانے سے کال آئی کہ آپ کے بیٹے نے ایک دوست کو گولیاں مار دی ہیں اور وہ حوالات میں ہے۔ میں نے گاڑی دوڑائی اور پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ اس بچے کے ماں باپ کو بھی دیے علاج معالجہ اور پولیس کو دیے کہ FIR نہ کاٹنا۔ بہرحال اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ غلط صحبت کا شکار ہو گیا ہے۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا پر وہ ہم سے باغی ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد میری بیٹی کا ایک اچھا رشتہ آیا تو ہم نے شادی کر دی۔ وہ شوہر کے ساتھ کینیڈا میں مقیم ہے۔ اس کو بھی ہم نے محبت سے محروم رکھا تھا، اور بیٹی کبھی کبھی ہماری خبر گیری کر کے اپنا فرض پورا کر دیتی تھی۔ ارمان لاکھ سمجھانے پر ہمیں کہتا، اتنی توجہ بچپن میں دی ہوتی جب ہم پیار کو ترستے تھے تو آج اس راستے پر نہ ہوتے، ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ میں نے اس ماحول سے دور کرنے کے لیے اسے ایجوکیشن ویزے پر باہر بھیجنے کے کاغذات مکمل کر لیے تھے اور ویزا بھی لگ گیا تھا۔ ایک رات وہ گھر نہ آیا، ہم پریشان ہو گئے۔ سب جگہ پتہ کیا پر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میں نے مقامی تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ کہانی کے تسلسل برقرار رکھنے کے لیے میں نے درمیان میں کوئی سوال نہ کیا۔ وہ بولے، دوسرے دن تھانے سے کال آئی، ریحان صاحب تھانے پہنچے۔ میں گیا تو وہ مردہ خانے لے گئے۔ یہ لاش ملی ہے، شناخت کریں۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو وہ میرا بیٹا ارمان تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا، کس نے مارا میرے بیٹے کو؟ انچارج بولا، سر آپ کا بیٹا ساتھیوں کے ساتھ ڈکیتی کی واردات کرتے ہوئے شہریوں کی فائرنگ کا نشانہ بنا ہے۔ اس کی پیار سے محروم زندگی اور شرمندگی والی موت کے ذمہ دار ہم تھے۔ ماں تو اس کی تدفین والے دن ہارٹ اٹیک سے ہسپتال ایڈمٹ ہو گئی تھی۔ دوسرے دن اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ بس میں تنہا رہ گیا۔ میں بولا، اوہ بہت افسوسناک کہانی ہے آپ کی۔ اب میں نے سوال کیا، سر آپ تو پیسے والے تھے تو یہاں کیوں آئے؟ وہ بولے، بس ہم سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہوگی جو اللہ نے سزا دنیا میں دی ہے۔ میرے پارٹنر نے بینک سے لون میری ضمانت پر لیا اور فراڈ کر کے بھاگ گیا۔ اس چکر میں میرے اکاؤنٹ اور گھر سب بینک کے پاس چلے گئے۔ میں ایک دوست کے پاس رہا، اس نے ایک کمرہ دیا ہوا تھا۔ اس وقت تنہائی میں مجھے احساس ہوا کہ ہماری زندگی میں پیار، محبت اور اپنوں کی توجہ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ جس سے میرے بچے محروم رہے، شاید ان کی بد دعا لگی ہو۔ اس عمر میں اس فانی دنیا کی دولت اور رنگینیاں سب بے مقصد ہو گئیں اور تنہائی مار رہی تھی تو میں یہاں چلا آیا۔ یہاں سب لوگ بات چیت کرتے ہیں، آتے جاتے نظر آتے ہیں تو اندر سے سکون ملتا ہے۔ بس سب عبادت کرتے، توبہ کرتے وقت گزر رہا ہے۔ دیکھو بیوی بیٹے سے کب ملاقات ہوتی ہے۔ میرا پیغام ہے، پلیز اپنے بچوں کو بھرپور توجہ اور پیار دیں، ان کی بات سنیں، اچھی تربیت دیں تاکہ ان کی زندگی میں کوئی محرومی انہیں غلط راستے پر نہ ڈال دے جو آپ کی زندگی کے لیے پچھتاوا بن جائے۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔